اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور مجرب عمل کے ساتھ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتانا تھا کہ بہت سارے لوگ دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ بہت سارے بہن بھائی اس وقت بہت پریشان اور مجبور ہیں۔ ان کی پریشانی اور مجبوری کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس ویڈیو کے آخر میں دعا کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جو بہن بھائی مجبور اور پریشان ہیں وہ اس دعا میں ضرور شامل ہوں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز پوری امید اور یقین کے ساتھ میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ جو لوگ دعا میں شامل ہوں گے تو ان کی ہر مصیبت، ہر پریشانی اللہ رب العزت اسی وقت ختم کر دیں گے۔ آپ کی زندگی کا مقدر ہی بدل جائے گا۔ اللہ والو، آج رمضان المبارک بہت ہی اسپیشل وظیفے کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ سمجھ لیں کہ پیسوں کی مشین ہے، دولت کا کارخانہ ہے۔ بس اس مبارک مہینے میں چلتے پھرتے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر اس کی برکات اور فوائد آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس وظیفے کے کرشماتی فوائد کیا ہیں، اس حوالے سے آج ایک بھائی کی کارگزاری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وظیفے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو سمجھاؤں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو میں تمام باتیں قرآن اور احادیث سے لے کر بیان کی گئی ہوتی ہیں۔ اللہ والو، اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا، ایک مصیبت کا، ایک پریشانی کا حل موجود ہو۔ اگر آپ ویڈیو دیکھ کر وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کے کسی مسئلے کا حل ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ویڈیو بناتی ہی اس مقصد کے لیے ہوں کہ آپ لوگوں کی پریشانی کم کر سکوں۔ تو اس لیے روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، رب العزت کی ذات بے نیاز ہے اور اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے رزق کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ورنہ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو سب بھوکوں مر جاتے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی رازق ذات ہے، ایسی مہربان ذات ہے، ایسی رحیم ذات ہے جو کسی کو بھولتی نہیں ہے، ہر مخلوق کو رزق پہنچاتی ہے، پتھر کے اندر کیڑے کو بھی پتھر کے اندر رزق پہنچاتی ہے۔ بس ایک انسان ہے جو کہ فطرتاً صبرا ہے اور اس میں توکل کی کمی ہے۔ اس کے پاس مہینوں کا توشہ بھی موجود ہو تو پھر بھی اس کو فکر ہوتی ہے کہ یہ کم نہ پڑ جائے۔ اللہ والو، ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت پر مکمل توکل کریں کہ وہ ہمیں بھوکا نہیں چھوڑے گا، بلکہ ہمیں ہمارے حصے کا رزق ضرورت پڑنے پر ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اپنے رزق میں وسعت اور فراوانی چاہتے ہیں تو آج کے اس عمل کو کبھی بھی مس نہ کیجئے گا۔ رمضان کے مہینے میں چلتے پھرتے اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں اور پھر اس کی برکات آپ نے ہمیں اس ویڈیو کے آخر میں کمنٹ میں لازمی بتانی ہیں۔ وظیفے کا مکمل طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو ایک بھائی کی کارگزاری سناتی ہوں جو آپ کے لیے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ یہ کارگزاری اس وظیفے کے ساتھ ہی جڑی ہے۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میرا تعلق پاکستان کے ضلع مردان سے ہے، مگر مجھے 10 سال ہو گئے ہیں میں مکہ مکرمہ میں کام کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک انڈین بھائی کے ساتھ میری پارٹنرشپ ہے۔ ہم دونوں یہاں مل کر ایک ہوٹل چلاتے ہیں جس میں حجاج کے لیے انڈین اور پاکستانی ڈشز موجود ہوتی ہیں۔ الحمدللہ میں 5 وقت کی نماز حرم شریف میں ہی ادا کرتا ہوں۔ حرم شریف میں موجود تمام بزرگوں کو جانتا ہوں۔ یہاں پر ایک روحانی شخصیت ہیں جن کا تعلق مصر سے ہے۔ ان کی عمر تقریباً 100 سال کی قریب ہے۔ میں ان کی بہت خدمت کرتا ہوں اور ان سے مجھے کافی دعائیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہ بھائی کہتے ہیں
کہ ان بزرگ کا معمول ہے کہ وہ اپنی محفل میں کوئی نہ کوئی دعا مجھے ہدیے کے طور پر سکھا دیتے ہیں۔ میں 2016 کے رمضان کی بات کرتا چلوں کہ وہ بزرگ مجھے اپنی جوانی کا واقعہ بیان کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، بیٹا میں نے حرم شریف کی خدمت کی ہے اور اس کو میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ وہ بتانے لگے کہ مجھے آج سے 60 سال پہلے مجھے اس وقت امام کعبہ نے اپنے درس میں ماہ رمضان میں چلتے پھرتے ایک عمل بتایا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان دنوں امام کعبہ نے جمعہ مبارک کے دن اپنے درس میں رمضان المبارک کے حوالے سے یہ عمل بتایا تھا۔ وہ عمل کچھ اس طرح سے تھا، رمضان کے مہینے میں چلتے پھرتے آپ نے اس تسبیح کو پڑھتے رہنا ہے۔ تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ لیں، بلکہ کاؤنٹر تو بہت سارے لوگوں نے انگلی میں ڈالا ہوتا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ نے بھی چلتے پھرتے قرآن مجید فرقان حمید کے یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ یہ تسبیح نہیں ہے، یوں سمجھے دولت کی مشین ہے، دولت کا کارخانہ ہے۔ آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا رزاق یا رزاق یا رزاق اللہ صمد یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور چلتے پھرتے وضو بے وضو اس کا ورد کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ مہینہ آپ کے لیے رزق کی بارش کا مہینہ ہوگا اور دولت کو آپ اپنے سر پر اٹھا کر چلیں گے۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل اس وقت سے جاری رکھا ہوا ہے، جب بھی رمضان آتا ہے میں اس عمل کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں، چلتے پھرتے پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ عمل میں اپنے ہر دوست اور جاننے والے کو ضرور بتاتا ہوں۔ یقین کریں جس بہن بھائی نے بھی اس عمل کو جاری رکھا اس کا یہی کہنا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پورا سال رزق کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ سب آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی ویڈیو میں لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جو بہن بھائی اس پر عمل کریں گے مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کا بھائی محمد عارف، مکہ مکرمہ سے۔ اللہ والو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ کیسا پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی طاقت کا اندازہ اس کارگزاری سے آپ لگا سکتے ہیں۔ میں اکثر یہی بات کہتی ہوں کہ اصل بات یقین کی ہے اور دل سے اللہ رب العزت سے سوال کرنے کی۔ جب آپ دل کے ساتھ مکمل یقین کے ساتھ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو یقین کریں اس کے فوائد آپ کو اتنی جلدی ملتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ وظیفہ کوئی مشکل نہیں ہے، بے حد آسان عمل ہے۔ اللہ والو، عمل کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ 3 کام کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ایسی آپ پر اللہ کی رحمت برسے گی جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ وہ 3 عمل ہیں، سب سے پہلے آپ 5 وقت کے نماز کی پابندی کرتے ہوں۔ اگر آپ پابندی نہیں کرتے تو آج سے پابندی کرنا شروع کر دیں۔ اللہ والو، نماز کا حساب تو سب سے پہلے ہونا ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ یہ میں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں بتا رہی، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے فرض نماز ادا کرنی ہے۔ تو اللہ والو، سب سے پہلے خود کو نمازی بنائیں۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہوں۔ دوسرے نمبر پر آپ باوضو رہتے ہوں۔ اگر نہیں رہتے تو کوشش کیا کریں کہ باوضو رہا کریں اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا کریں۔ تیسرے نمبر پر جو عمل ہے وہ سب سے اہم بات ہے، توجہ کیجئے گا، کہ آپ بد نظر نہ ہوں، یعنی کہ آپ کی نظر پاک ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں۔ آپ تنہائی میں بھی کوئی گناہ کرنے سے پہلے اپنے رب سے ڈر جائیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ اگر یہ 3 کام آپ کی روزانہ کی روٹین میں شامل ہیں تو آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، کسی عالم کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں۔ آپ کو جو کچھ بھی ملے گا اللہ کی رحمت سے ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ آپ کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ اگر یہ 3 کام اپنی زندگی میں کرتے ہیں تو اس کی رحمت سے آپ کے آس پڑوس میں بھی اس کی رحمت برسے گی اور سب کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو اللہ والو،
بڑے ہی آسان عمل ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یقین کریں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اخلاص کی آیت کا وظیفہ ہے جو آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت کی صفت ہی بیان کی جاتی ہے۔ بس آپ نے پورا رمضان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وضو بے وضو یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ یا رزاق اللہ صمد، یا رزاق، دوبارہ سے سن لیجئے گا، یا رزاق اللہ صمد، یا رزاق۔ یہ کلمات دراصل اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ اپنے دل میں اپنے مقصد کی نیت کر لیں اور ان کلمات کا ورد شروع کر دیں، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، رزق میں برکت ہوگی، گھر سے بے برکتی بے سکونی ختم ہو جائے گی، گھر سے ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت تنگ و دستی دور ہو جائے گی۔ اللہ والو، اس وظیفے کو رمضان المبارک کے اس مہینے میں لازمی کر لیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ اللہ والو، اگر بات کی جائے اللہ صمد کی تو یہ بڑی ہی فضیلت والے نام ہیں۔ ان کلمات کے ساتھ بندہ اپنے رب کی عظمت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی بے نیازی کا ذکر کرتا ہے۔ یاد رہے کہ بندہ جب اپنے رب کی عظمت، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے اپنے فضل و رحمت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر بندہ جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا رزاق کی، تو یاد رہے اللہ رب العزت خیر الرازقین ہے، وہی رزق عطا کرنے والی ذات ہے۔ اللہ والو، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ایسے اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں جو اللہ کی رضا کا سبب بنے۔ اب دعا کا اہتمام ہوگا۔ میرے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ دعا میں لازمی شریک ہوں۔ یہ اجتماعی دعا ہے، دعا میں لازمی شامل ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کسی ایک کے منہ سے نکلا آمین کا ایک بھی لفظ اتنا اللہ رب العزت کو پسند آ جائے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام ٹینشنوں کو دور کر دے۔ اللہ والو، آج اہل اسلام کی بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے گی، تمام اہل اسلام کی، اہل ایمان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو ہمارے بہن بھائی ہاتھ اٹھا کر دعا میں ضرور شامل ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی آمین کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، ظاہر و باطن، اگلے پچھلے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے غفور الرحیم، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر کیے اور جو انجانے میں کیے ان سب کو اپنے رسول پاک اور قرآن پاک کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں نجات عطا فرما، تیری رحمت بڑی چیز ہے، ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، تیری عبادت میں ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان سب غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مگر پھر بھی تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ یا رب العالمین، تو ہی میرا رب ہے، میں تیرے ہی در پہ آؤں گا، تجھ سے ہی مانگوں گا اور تو ہی مجھے عطا کرے گا۔ یا اللہ، آپ کا در میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک آپ ہمیں معاف نہ کر دیں۔ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اپنے پاکیزہ ابر رحمت سے ہمارے گناہوں کے داغ دبے مٹا دے، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، ہم کو پکا سچا مسلمان بنا دے۔
ہم کو اسلام پر استقامت عطا فرما دے، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پہ قائم رہنے والا بنا دے، اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق بخش دے، اور جب تک ہم زندہ ہیں اس پاک اور عالی دین پر قائم رہیں۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، شیطان اور نفس کے شر اور ان کے فریب سے بچا، اور ہم پر راضی ہو کر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ہم گمراہوں کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایمان اور کلمے کے ساتھ اس دنیا سے اٹھانا، ہمیں پاکیزگی کی حالت میں موت عطا فرمانا، ہمیں اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمانا، اے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمانا، موت اور قبر کی منزلیں آسان فرمانا، ہماری قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک کیاری بنا دینا، اے اللہ منکر نکیر کے سوالوں کے وقت ثابت قدمی عطا فرمانا، اے اللہ ہم سب کو جسمانی اور روحانی صحت عطا فرمانا، ہر قسم کی بیماریوں سے بچانا، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمانا، ہمارے نصیب میں حسد، ہمارے دلوں میں حسد، بغض، کینہ دور فرما، ہم کو دجال کے فتنے سے، موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے، قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا، اے اللہ تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرمانا، اے اللہ رزق حلال اور ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما، خسارے اور نقصان سے بچانا، بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرمانا، ہماری جان و مال، عزت، آبرو، مکان، دکان سب چھوٹے بڑوں کی حفاظت کرنا، ہمیں ہر قسم کی بلاؤں، ناگہانی آفتوں اور اچانک موت سے بچانا، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمانا، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمانا، سب گھروں میں ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، خاوند بیوی کے دلوں میں سچی محبت ڈالنا، ہمارے دلی تمناؤں کو پورا فرمانا، ہمارے لڑکے لڑکیوں کو پاک دامنی اور نیک رشتے نصیب فرمانا، سب بیٹیوں کا نیک نصیب کرنا، ہمارے ساتھ الجھنوں کو دور کرنا، ہماری تمام مرادیں پوری فرمانا، اے اللہ مسلمانوں کو دیس پردیس میں امن و سلامتی عطا فرمانا، تنگ دستیوں کو تنگ دستی دور فرمانا، بے اولادوں کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمانا، جو مسلمان بہن بھائی سفر میں ہیں انہیں خیریت سے ان کی منزل مقصود تک پہنچانا، حضرت آدم جیسی توبہ نصیب فرمانا، حضرت یعقوب جیسی گریہ زاری عطا فرمانا، حضرت ابراہیم جیسی دوستی عطا فرمانا، حضرت ایوب جیسا صبر عطا فرمانا، اے اللہ ہمیں حضرت داؤد جیسا سجدہ شکر ادا کرنے نصیب فرمانا، حضرت ابو بکر صدیق جیسا سچا بنا دے، حضرت عمر جیسی خدمت اسلام، روب، دبدبا اور شان و شوکت عطا فرما دے، حضرت عثمان غنی جیسی شرم و حیا اور خزانہ عطا فرما دے، حضرت علی جیسی شجاعت، بہادری اور سخاوت عطا فرما دے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے چہرے قیامت کے دن روشن رکھنا، اے اللہ قبر کے اندھیروں اور عذاب قبر سے بچانا، اے اللہ ہمارے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں عنایت فرمانا، پل صراط کا راستہ آسان فرمانا، ہمیں اپنا دیدار اور نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمانا، میدان حشر میں ذلت اور رسوائی سے بچانا، بھوک اور پیاس کی شدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر عنایت فرمانا، اے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے میرے مولا، تو ہمیں آزمائش میں مت ڈال، ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما میرے مولا، تو یا میرے مولا مسلمانوں پر جتنی مشکلیں آن پڑی ہیں سب کو دور فرما دے، یا رب العالمین شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، سب کی جائز اور ضروری حاجتیں پوری فرما، ہر مسلمان کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، تھوڑے سے عمل پر زیادہ اجر عطا فرما، ہمارے اعمال میں آل پاک، صحابہ اکرام اور ازواج مطہرات کے اعمال کی جھلک پیدا فرما دے، اور ان جیسا جزا
जज्बा दीन अता फरमा। ए अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, मेरे मौला मुझे मांगना नहीं आता, गैब से मेरे लिए जो बेहतर है वो अता फरमा। अपने नेक बंदों और पैगंबरों को जो कुछ अता फरमाया वही हमें अता फरमा, और जिन शरों से उन्होंने पनाह मांगी है उनसे हमारी भी हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा, हमारे दिलों के अंधेपन को दूर फरमा, हमारे सीनों को पुरनूर कर दे। जो हाथ तेरे